جعفر انعامدار۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں گامدی صاحب، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اس عمر میں، جیسے 50-55 کے بعد، اور اس کو وہ اماؤنٹ مہر کی دی جاتی ہے جو 20 سال پہلے نکاح کے وقت اگر دی جو کنفرم ہوئی تھی یا اگری ہوئی تھی، وہ اماؤنٹ دی جاتی ہے، جو 20 سال کے بعد میں اس کا کوئی زیادہ معنی ہوتا نہیں، تو یہ کہاں تک کہ صحیح ہے؟ اور اگر اس کے بعد میں وہ عورت اس جوڈیشری سسٹم، اس دیش کے جوڈیشری سسٹم کے پاس جاتی ہے جو اس کو زیادہ کر کے اس کے فیور میں ہوتی ہے، جہاں پہ اس کو منتھلی ایلیمنی اماؤنٹ 15-25% ملتا ہے، تو وہ ادھر چلی جاتی ہے، تو اس کے اوپر میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا صحیح ہے ٹھیک ہے سر، کہ شکریہ۔ ہماری طرف سے کچھ غلطی ہوتی ہے؟ جی کچھ جملے میں نہیں سن سکا، بہرحال جو کچھ سمجھا ہوں عرض کر دیتا ہوں، اگر اس میں کوئی خلا رہ جائے تو دوبارہ پوچھ لیجیے، آپ بتا دیجیے۔ دیکھیے، یہ بات کبھی میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ مہر مقرر کیا گیا، تو مہر کے بارے میں تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ لگانے سے پہلے ادا کر دینا ہے، یعنی وہ اصل میں ایک ٹوکن ہے۔ آپ نے نان و نفقے کی جو ذمہ داری اٹھائی ہے اس کا علامتی اظہار ہے، تو مؤخر کیوں کیا گیا؟ یعنی پہلا سوال تو یہ ہے، یہ کوئی اسلام کا قاعدہ نہیں ہے کہ طلاق جب ہوگی تو تب مہر ادا کیا جائے گا۔ مہر تو قائم ہی اس لیے کیا گیا ہے، یعنی یہ معروف ہے ہی یہی کہ آپ کو سب سے پہلے ہاتھ پر اس کو رکھنا ہے۔ میرے نزدیک اس معاملے میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یا اس طرح بڑا مہر باندھ کر پھر سمجھا جاتا ہے کہ طلاق کو روکنے کا ذریعہ بنے گا، یا طلاق ہوگی تو دیکھا جائے گا، یہ سب کچھ ابتدا سے انتہا تک شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مہر جو کچھ بھی آپ نے مہر باندھا ہے اپنی حیثیت کے مطابق باندھیے، وہ فوراً ادا ہونا چاہیے، یعنی اس میں اگر فوراً ادا نہیں کیا گیا تو کوئی واضح عذر پیش کریں، یہ بتائیں کہ کیوں نہیں ادا کیا گیا۔ اب اس طرف آئیے کہ آپ نے دین کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ادا نہیں کیا، اور اس کے بعد 30 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، تو اب آج جو اس کی ویلیو ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ یعنی وہ 1000 روپیہ مہر باندھا گیا تھا یا 10,000 باندھا گیا تھا، وہ 10,000 نہیں ہے اب جو آج اس کی ویلیو ہے۔ یہی حق ہے اس خاتون کا، وہ اصل میں آپ کے پاس پیسے پڑے رہے، وہ اس کا حق تھا جو آپ نے ادا نہیں کیا۔ اب جب آپ ادا کریں گے تو آپ کو جو کچھ بھی اس کی اس وقت ویلیو تھی اس کے لحاظ سے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ حق کی بات یہی ہے۔ یہی اس میں یہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اگر خاتون جو ہیں وہ کورٹ میں چلی جاتی ہیں، کورٹ ان کے حق میں کوئی فیصلہ دیتے ہیں ایلیمنی سپورٹ وغیرہ کا، تو وہ دین کے لحاظ سے وہ کیسا ہے؟ یہ عدالتی کے پاس جائے گی، اور کہاں جائے گی؟ یعنی جب آپ حق ادا نہیں کریں گے تو عدالتی کے پاس جائے گی، جی تو عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ عدالت حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرے گی، جی اور یہ فیصلے مختلف ملکوں میں، مختلف قوموں میں لوگوں کے پس منظر کو سامنے رکھ کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ جو بھی فیصلہ کیا جائے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر وہ فیصلہ آپ کو صحیح نظر نہیں آتا تو پھر دنیا کے نظام میں اپیل کا حق ہوتا ہے، وہ آپ کریں، لیکن فیصلہ تو عدالت ہی کا ہوگا، اس میں یا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور عدالت کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اگرچہ وہ فیصلہ انتہائی غلط ہو، یہ خدا و رسول کا حکم ہے۔ بہت شکریہ سر۔